بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کو خلاصے کی شکل میں بیان کیا ہے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ انسان سازی کا پروگرام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو خود انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظریے کو پر الہی پروگرام کے تحت عمل کرے اور اس کے مطابق اس شناخت کو حاصل کرے، کیونکہ ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے، وہ خود بخود کسی کے پاس نہیں آتی۔ دوسرے مرحلے میں اس شناخت کی بدولت جو ہے، جو الحمدللہ رب العالمین ہے، ایک پریکٹیکل بیہیویئر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اس کو لانا ہے، خود بخود نہیں آئے گا۔ جیسے ایمان خود بخود نہیں آتا، اسی طرح سے یہ جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے یہ بھی خود بخود نہیں آتا۔ جن معاشروں کے اندر اس کے لیے پوری ایک ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے، جن معاشروں کے اندر تربیت نہیں ہوتی وہ بالکل ان جنگلات کی طرح ہوتے ہیں جن میں خودرو جھاڑیاں جو ہیں، خودرو پودے خود بخود اگتے رہتے ہیں اور خود بخود ایک فطری نظام کے تحت وہ اپنے انجام تک چلے جاتے ہیں۔ اور جہاں جن معاشروں کے اندر تربیت ہوتی ہے وہ ایک اس باغ کی مانند ہوتے ہیں جس کے اندر ایک باقاعدہ باغبان موجود ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ ان کی اصلاح کرتا رہتا ہے، ان کی کٹنگ کرتا رہتا ہے، اور اس کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تاریخ انسانیت کے جو مسائل ہیں ان کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جو اس تباہی کے اسباب میں سے کہ انسانی معاشروں میں تربیت نہیں ہے بالکل بھی۔ ان کے لوگوں کو نہ صرف کہ یہ تربیت نہیں ہے، لوگوں کے پاس اس کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی اس وجہ سے اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر تاریخ انسانیت کا تقابلی جائزہ کریں اس کو، تو دور حاضر کا جو انسانی معاشرے ہیں وہ گمراہی کے لحاظ سے سابقہ ادوار کے معاشرے ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اس وقت جو صورتحال ہے مطلب پاکستان میں اور یا دیگر دنیا کے بلاد میں، امریکہ میں، یا گمراہی جو ہے بڑی ہی ایک ہوتا ہے بیمار ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ بیماری کا ایک انتہائی پیچیدہ شکل اختیار کر جانا۔ یہ معاشرے نہ صرف کہ بیمار نہیں ہیں بلکہ انتہا درجے کے، جو حضرت نے فرمایا کہ بیماری کون سی ہے؟ حب الدنیا راس کل خطیہ۔ یہ معاشرے جو ہیں دنیا کی محبت کے انتہائی خوفناک قسم کے، پیچیدہ قسم کے کینسر میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ مال، سیکس، شہرت، اقتدار، اعلیٰ حاصل قیاس، ایک ایک آدمی کو کئی شکل کے پرابلمز لگے ہوئے ہیں۔ اور اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مریض اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے۔ یہ اس سے بھی خطرناک بیماری ہے۔
بہرحال یہ یعنی جو شناخت ہے اس کے بعد ایک یعنی تربیت کا ایک مرحلہ ہے، اس میں سے انسان اپنے آپ کو گزارے گا یا اسے گزارا جائے تو پھر انسان اس شناخت، اس پریکٹیکل بیہیویئر تک پہنچتا ہے۔ خود بخود نہیں، نہ ایمان خود بخود آتا ہے اور نہ یہ پریکٹیکل بیہیویئر خود بخود بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے یعنی معاشروں کے اندر بنائے ہوئے معاملات ہیں کہ آپ ایک گھر میں پیدا ہوں تو خود بخود مومن بن جاتے ہیں، اور خود بخود جو ہے وہ آدمی جو ہے اس کے اندر سارے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ یعنی جو معاشروں کے فکری انحرافات ہیں ان کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ پریکٹیکل بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں انسان کو یونی ڈائریکشنل کرنا، یعنی اس کے پاس صرف ایک آرزو باقی رہے، باقی سب چیزیں زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور اس کے نتیجے میں یعنی نبوت، رسالت، امامت، ولایت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ جس شے کے ساتھ بھی رابطہ کرے وہ ان چیزوں کو بطور وسیلے کے ان کو اختیار کرے۔ اس کے پاس صرف ایک آبجیکٹو ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس ایک بیہیویئر ہو کہ کان اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ۔ تو یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے، یہ شناخت ہو، اس کے بعد یہ پریکٹیکل بیہیویئر ہو، اور آرزو صرف ایک ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، کیونکہ باقی تمام جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی، وہ سب اس میں سے نکل کے آتے ہیں۔ تو یہ شک اگر بنتی ہے تو یہ ایک انسان جو ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اپنے جس مقصد کے لیے اس کو خالق نے پیدا کیا ہے وہ اس ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کرتا ہے جا کے۔ اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو کھول کے سمجھا دیتے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے معیار شناخت کروا دیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے، کیا چیز ہے یہ۔ تو اسی کی وضاحت کی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں اب آگے پورے قرآن کریم کی جو تفصیلات ہیں اسی سے بھری ہوئی ہیں ساری، کہ جس میں اس صراط کو بھی شناخت کروایا جائے گا، یعنی اور وہ پرسنالٹیز بھی جو صاحبان انعام ہیں، اور ان کا صراط جو ہے وہ بھی شناخت کروایا جائے گا، جس کا جزوی طور پہ ہم نے۔ اور دوسری شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر المغضوب، اور یعنی ایک کردار کا ذکر کیا گیا ہے مغضوب، اس میں افراد بھی ہوں گے اور ذال، افراد بھی ہوں گے اور ان کا صراط بھی ہوگا، کیونکہ اختلاف جو ہے وہ پرسنالٹیز کے ساتھ نہیں کیا جا رہا بلکہ بحث آ رہی ہے صراط کی۔ اب جو آج کی ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسے کہ یہ جو صاحبان انعام کا گروہ ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک صاحبان انعام اور ان کے پیروکاران ہیں، اور دوسرا گروہ وہ جو ہے جو ان کے غیر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حزب الشیطان ہے، اور یہ لوگ جو ہیں مغضوب اور ضال ہیں۔ جس طرح سے صاحبان انعام کا گروہ جو ہے اس کے لیے یعنی بیان کیا گیا کہ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا پریکٹیکل بیہیویئر ہے، اور یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کے پاس۔ اسی طرح سے ادھر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو مغضوب اور ضال کا جو صراط ہے وہ اس کے پیچھے نظریہ کیا کام کر رہا ہے۔ یہ جو چیز آج کی جو بات ہے، جیسے ان کے پاس نظریہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ مغضوب کیا سمجھتے ہیں، جیسے اس شناخت کی بدولت، الحمدللہ رب العالمین کی شناخت کی بدولت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بیہیویئر بنا، اسی طرح سے مغضوب اور جو ضال ہیں یہ لوگ جو ہیں صاحبان انعام کے مقابل پہ، ان لوگوں کے پاس نظریہ کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس چیز کے لیے، تاکہ اس کو سمجھا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کے بیہیویئرز کا جو ان کا صراط کیا ہے۔
کیونکہ پھر ہم اپنا یعنی اپنے کردار کا تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں کہ میرا شمار جو ہے، میرے پاس شناخت کیا ہے اور میرا بیہیویئر کیا ہے، پھر میں تقابلی جائزہ کروں گا۔ دو چیزیں میرے سامنے رکھی گئی ہیں، ایک صاحبان انعام ہیں، ان کا نظریہ ہے اور ان کا پریکٹیکل بیہیویئر ہے، اور دوسرے میرے سامنے مغضوب اور ضال ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کا بھی شناخت ہونی چاہیے کہ ان کے پاس نظریہ کیا ہے، وہ ان کی شناخت کیا ہے مفاد کی۔ ان کے پاس مفاد کی شناخت ہے کہ ہر امکانی مفاد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ ان کی شناخت کیا ہے مفاد اور نقصان کی، اور وہ عمل اس شناخت کے بدولت ان کا عملی زندگی کا بیہیویئر کیا ہے۔ پھر جب میں معیار کو شناخت کر لوں گا، پھر آئے گی باری اس چیز کی کہ میں نے اپنے کردار کا، اپنی شناخت اور اپنے کردار کا ان کے ساتھ تقابلی جائزہ کرنا، جو حضرت نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کسی جگہ پر دیکھو قرآن کریم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا، فرماتے وہاں ٹھہرو، اس کے پیچھے دیکھو کسی فرد کا یا کسی قوم کا ذکر کیا گیا ہوگا اور ان کے کردار کا ذکر کیا گیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ عذاب ان پر آیا۔ فرماتے ہیں وہاں ٹھہر کے صرف یہ چیز اس کو جان لینا نہیں، بلکہ اس جگہ ٹھہر کے اپنے کردار کا اس کے ساتھ تقابلی جائزہ کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پاس بھی یہی شناخت ہے اور میرے پاس بھی وہ کردار ہے یا اس کا کچھ حصہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز جو ہے وہ صفات رذیلہ جس کی وجہ سے اس انسان پر یا اس گروہ پر عذاب آیا، اگر وہ کردار تمہارے اندر بھی پایا جاتا ہے یا اس کا کچھ حصہ پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہارے ساتھ بات وہ کر رہا ہے کہ دیکھو بھئی، یاد رکھو اگر تم نے اس طرز عمل سے توبہ نہ کی تو جو انجام میں نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ ہم اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کیا کرتے۔ یہ چیز ہے جو قرآن کریم پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھے کا قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم جو ہے اس کی یعنی اپنے لحن کو ٹھیک کرنا، اپنے مخارج کو ٹھیک، بہت اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کریم خود کہتا ہے کہ میں تجوید کی کتاب نہیں ہوں، میں یعنی اس کے قرأت کے مقابلوں کی کتاب نہیں ہوں، میں انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہوں، اور انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی، برائے عمل کرو اس چیز کے لیے۔ تو آج جو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو مغضوب ہیں اور ضال ہیں، یہ کیا، ان کا کیا نظریہ ہے؟ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جایا کرتی ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ جو صاحبان انعام ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس یقین کی بدولت اپنی زندگی کے اندر یہ بیہیویئر ڈیولپ کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف ایک آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اب وہ لوگ جو ہیں ان کا وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو یعنی جو حزب الشیطان کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ، ہم اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، یہ نظریہ ہی غلط ہے، ھذا اساطیر الاولین، ایسے کسے کہانیاں بنائے ہوئے لوگوں نے، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس نظریے کا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ خود اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ ہیں اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، مگر آگے آ کے جو اللہ کا قائم کردہ نظام ہے جس میں نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، وہ یا پریکٹیکل بیہیویئر میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی انکار کی منزل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظریہ ہی غلط ہے بنیادی طور پہ، اس میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کو یہاں پاکستان میں نہیں ملتے، یہ ہمارے جو معاشرے ہیں پاکستان میں ہیں وہ لوگ، لیکن چونکہ یعنی ہماری محدودیت ہے، انسان اپنی ذات کے اندر بند ہوتا ہے، محدود ماحول کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، تو اس لیے وہ اکثر آپ کو یہ لوگ نہیں ملیں گے پاکستان میں، یعنی ملیں گے لیکن اس کے لیے مثال کے طور پہ اگر آپ ہندوؤں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سندھ جانا پڑے گا،
اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں پارسی بھی رہتے ہیں، پاکستان میں یہودی بھی رہتے ہیں، لیکن نہ ہم نے کبھی زحمت کی ہے ہم ان کو معلوم پتہ کریں کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ہماری وابستگیاں جو ہیں وہ اس نظریے کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ ہماری زیادہ وابستگیاں ہیں یا لسانی یا نسلی یا علاقائی۔ جیسے یہ نسلی سے مراد ہے کہ ہم اپنے خاندان اور قبیلہ جو ہے زیادہ تر ہماری ادھر توجہ ہے، یا پھر وہ لسانی ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ گلگتی ہیں، یہ بلتی ہیں، یہ علاقائی یا لسانی مسائل، یہ زیادہ ہماری یہ وابستگیاں زیادہ قوی ہیں بمقابلہ اس کے کہ ہم کان اخذہ للہ، ہم وابستگی پیدا کریں اس بنیاد پہ، ایمانی رشتے کی بنیاد پہ۔ اول تو وہ ہے ہی نہیں ہے ایمان جو ہے، اور اگر ہے تو وہ انتہائی کمزور ہے۔ تو اس واسطے اس بنیاد پر ہمارے عملی زندگی کے بیہیویئر نہیں بنتے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو کہ اس نظریے کو ہی ٹھیک نہیں سمجھتے کہ الحمدللہ، کیونکہ اس الحمدللہ رب العالمین کے اندر اسلام کا تصور ربوبیت ہے، تصور الوہیت ہے، تصور توحید ہے، پھر نبوت ہے، پھر رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، اور اس کے بعد ایک پورا نظام ہے، دنیا، آخرت، جنت، دوزخ، آخرت کے لیے تیاری کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو ایک گروہ یہ ہے کہ جو اس کو کسی نہ کسی مرحلے پر انکار کرتا ہے، اور ان کی عملی زندگی کا جو بیہیویئر ہے وہ ایاک نعبد نہیں ہے، وہ جو نفس کہتے ہے اس کے پر چلتے ہیں، جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں۔ اس ٹائم لائن کے اندر جو اللہ نے مہلت دی ہے، خلق فسوی والذی قدر، جو مہلت دی گئی ہے اس کے اندر وہ اللہ نے عمل کا جو اختیار دیا ہے، جس سے ہم اپنی اصطلاح میں جوانی کہتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اس اللہ کی دی ہوئی مہلت کو، اللہ کے دی ہوئے اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہ ان کا نظریہ ہے، ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ کہتے ہیں، وہ ظاہری طور پر اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ کہتے ہیں اللہ ہے، وہ نبوت کا بھی انکار نہیں کرتے، وہ جنت و دوزخ کا بھی انکار نہیں کرتے، وہ عمل کی منزل میں جو نماز روزے کی باتیں بیان کی گئی ان کا بھی انکار نہیں کرتے۔ لیکن عمل کی باری جب آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ فی قلوبہم مرض، یہ لوگ جو ہیں صرف زبانی باتیں کر رہے ہیں، ان کو اس نظریے پر یقین حاصل، ان کا ایمان نہیں ہے اس نظریے پر، اور عملی زندگی میں حرکت ان انسان کے ارادے کو حرکت دینے والی چیز جو ہے وہ یقین ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس نظریے پر الحمدللہ رب العالمین، یا یہ نماز میں بیٹھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر ان کا اس نظریے پر کوئی اعتقاد نہیں ہے۔ اور چونکہ قلبی طور پہ ان کو ان کے اندر جو ہے اس نظریے کے بارے میں یقین نہیں الحمدللہ رب العالمین، بلکہ شک ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یقین شک کی بیماری ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی محبت میں مبتلا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جب عملی زندگی کی باری آتی ہے، زبان اپنی مرضی سے جو نفس کہتا ہے اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں، نگاہیں اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، ہاتھ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جو ہے وہ نظریے کا بھی انکار کرتا ہے، نظریے کو بھی رد کرتا ہے، اور دوسرے عمل کی منزل میں نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو نفس کہتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ نظریے کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہتے ہیں اللہ بھی، اللہ تعالیٰ کے اس کے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ حساب و کتاب کے بارے میں قائل ہے، کہتے ہیں ہم ایسا ہے، لیکن ان کے پاس یقین نہیں ہے،
اس یقین نہ ہونے کی بدولت عمل کی منزل میں جب آتے ہیں تو جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، نفس کی خواہشات ان کا الہ ہے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یہ دوش ان کے درمیان ایک نقطہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، جو ابتدائی شناخت کے بارے میں ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ایسی کوئی چیز، الحمدللہ رب العالمین، اس قسم کی کوئی چیز نہیں، اور عمل کی منزل میں نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے وہ ظاہری طور پہ کہتا ہے کہ ایسا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہی کام کرتے ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، ادھر نہیں جاتے، وہ جو نفس کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کو موجودہ حالات میں مسلمان معاشروں میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ لوگ زیادہ ملیں گے، انہی کی اکثریت ہے۔ یہ دو شکلیں ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ ہیں اصل میں غیر، اور تاریخ کے ہر دور میں ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور آج کل بھی مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے یہی چیز ہے، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اذان ہو رہی ہے، سب باتیں بیان کی گئی، اس کے اندر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، آگے چلیے، یہاں تک تو سب کہہ رہے ہیں نا، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے تو اللہ کو الہ نہیں مانتے، یعنی کان اخذہ للہ نہیں کرتے، بلکہ جو نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ دو گروہ ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے اور یہ پریکٹیکل بیہیویئر ہے۔ اس نظریے سے وہ دنیا کے مفاد کو اصل سمجھتے ہیں، اور اس دنیا کے مفاد کو، دنیا کے نقصان کو اصل سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، اس نقصان سے بچنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا جو نظریہ، اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ایک جملے میں بتا دیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کا مفاد اصل نہ سمجھنا، دنیا کا نقصان اصل نہ سمجھنا۔ دنیا بہت اچھی چیز ہے اگر تم اس کو بطور وسیلے کے اختیار کرو اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو تعمیر کرو، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچاؤ، اس کے ذریعے سے آخرت کا مفاد حاصل کرو۔ لیکن اس کے مقابل میں جو دوسرا گروہ جو ہے، جو ان کے غیر ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان کی شناخت جو ہے وہ یہ نہیں کہ آخرت کا مفاد اصل، وہ کہتے ہیں دنیا کا مفاد اصل ہے، دنیا کا نقصان اصل ہے، بس وہ اسی کو پلان کرتے ہیں، اسی چیز کو۔ یہ بیہیویئر یہیں سے نکل کے آتا ہے کہ چونکہ میرا میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے، اس واسطے میں نے رات بھر، چونکہ میں نے تیاری کرنی ہے پیپر کی، صبح نماز نہیں پڑھنی، دنیا کا مفاد ہے یہ اس کی شناخت سے یہ دنیا کا مفاد اصل چیز ہے، اس کی طرف جاؤ۔ تو یہ جو چیز ہے، اس کی مثال جو ہے قرآن کریم میں، ہم اس کو اس کے یعنی مصادیق تلاش کریں گے قرآن کریم میں، مغضوب کون ہیں اور ضال کون ہیں، جیسے جزوی طور پہ من باب المثال ہے کہ ایک دو مثالیں لے لیں گے، پھر باقی خود زحمت کریں، خود تلاش کریں جا کے۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ جو ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات کھول کے سمجھا دی ہے۔ اب میری بات سنیں صرف، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیہ مبارکہ نمبر 6، جو پہلا گروہ ہے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے آیہ مبارکہ نمبر 2 سے لے کے 5 تک، وہ لوگ جو صاحبان انعام کا گروہ ہے۔ آیہ مبارکہ نمبر 6 اور 7 جو ہے، یہ اس گروہ یعنی جو ان کے غیر ہیں، ان میں سے اس گروہ کا ذکر کیا گیا جو اس نظریے کا انکار کرتے ہیں، اور عمل کی منزل میں جو نفس کے تک خواہشات تقاضا کرتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو اس نظریے کا ہی انکار کر دیتے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو کبھی نہیں سنیں گے،
ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان سے توفیق ہدایت سلب کر لی ہے، تا الی آخر ولہم عذاب عظیم۔ اور یہ جو آیہ مبارک کا نمبر 8 ہے، یہ لوگ چونکہ سب سے خطرناک ہیں، یہ سب سے خطرناک ہیں تاریخ انسانیت کے سفر میں۔ اس گروہ نے اس الہی تحریک کو اور وہ جو لوگ اس پر چلنے والے تھے انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے سچے پیروکاران کو سب سے زیادہ نقصان اس چیز نے پہنچا۔ اور اس وقت بھی اسلامی تحریک جو ہے اس کو جو اگر آپ اس کا غور سے اس کا جائزہ لیں تو اسلامی تحریک کو اندر سے جو خطرات ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں اور پریشان کن ہیں بمقابلہ کہ وہ لوگ جو کفر کی منزل میں باہر کھڑے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جو یہ گروہ ہے، یہ یہاں سے اس کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ سب ایسا ہی ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، آخرت بھی ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، لیکن وہ اس کو اللہ تعالیٰ بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ اس نظریے کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے، یہ اس مسئلے میں جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ان کا کوئی یقین نہیں۔ یہ بحث جو ہے یعنی گئی ہے آگے، یعنی 16 تک، آیہ مبارک کا نمبر 16 تک گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یعنی وہ عناوین بیان کیے ہیں، اس کے بنیادی طور پر ان لوگوں کے وہ گروہ جو ہے اس کا عملی زندگی میں کردار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ گروہ جو ہے اس پر اب کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس چیز کے لیے اصولی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ ان لوگوں کی شناخت کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے پریکٹیکل بیہیویئرز کیا ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور عمل کی منزل میں نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے جو نفس کہتا ہے، اور دوسرا گروہ ہے وہ ظاہری طور پہ کہتا ہے کہ ایسا ہے لیکن قلبی طور پہ اس پر یقین نہیں رکھتا اور عمل کی منزل میں جا کے وہی کچھ کرتا ہے جو پہلے والا گروہ نفس کی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ اس کو انشاءاللہ العزیز اب ہم کھول کے اس چیز کو دیکھیں گے، ان آیات سے بھی اور دیگر بھی، یعنی قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس پوری بحث کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عزیزان امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کو خلاصے کی شکل میں بیان کیا ہے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ انسان سازی کا پروگرام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جانا چاہیے۔
اگر کسی نے نہیں کیا تو خود انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظریے کو پر الہی پروگرام کے تحت عمل کرے اور اس کے مطابق اس شناخت کو حاصل کرے، کیونکہ ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے، وہ خود بخود کسی کے پاس نہیں آتی۔ دوسرے مرحلے میں اس شناخت کی بدولت جو ہے، جو الحمدللہ رب العالمین ہے، ایک پریکٹیکل بیہیویئر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اس کو لانا ہے، خود بخود نہیں آئے گا۔ جیسے ایمان خود بخود نہیں آتا، اسی طرح سے یہ جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے یہ بھی خود بخود نہیں آتا۔ جن معاشروں کے اندر اس کے لیے پوری ایک ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے، جن معاشروں کے اندر تربیت نہیں ہوتی، وہ بالکل ان یعنی جنگلات کی طرح ہوتے ہیں جن میں خودرو جھاڑیاں جو ہیں، خودرو پودے خود بخود اگتے رہتے ہیں اور خود بخود ایک فطری نظام کے تحت وہ اپنے انجام تک چلے جاتے ہیں۔ اور جہاں جن معاشروں کے اندر تربیت ہوتی ہے وہ ایک اس باغ کی مانند ہوتے ہیں جس کے اندر ایک باقاعدہ باغبان موجود ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ ان کی یعنی اصلاح کرتا رہتا ہے، ان کی کٹنگ کرتا رہتا ہے، اور اس کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تاریخ انسانیت کے جو مسائل ہیں ان کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جو اس تباہی کے اسباب میں سے کہ انسانی معاشروں میں تربیت نہیں ہے بالکل بھی، ان کے لوگوں کو نہ صرف کہ یہ تربیت نہیں ہے، لوگوں کے پاس اس کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی اس وجہ سے اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر یعنی تاریخ انسانیت کا تقابلی جائزہ کریں اس کو، تو دور حاضر کا جو انسانی معاشرے ہیں وہ گمراہی کے لحاظ سے یعنی سابقہ ادوار کے معاشرے ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یعنی اس وقت جو صورتحال ہے مطلب پاکستان میں اور یا دیگر دنیا کے بلاد میں، امریکہ میں، یا گمراہی جو ہے بڑی ہی یعنی ایک ہوتا ہے بیمار ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ بیماری کا ایک انتہائی پیچیدہ شکل اختیار کر جانا۔ یہ معاشرے نہ صرف کہ بیمار نہیں ہیں بلکہ انتہا درجے کے، یعنی جو حضرت نے فرمایا کہ بیماری کون سی ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ۔ یہ معاشرے جو ہیں دنیا کی محبت کے انتہائی خوفناک قسم کے، پیچیدہ قسم کے کینسر میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ مال، سیکس، شہرت، اقتدار، اعلیٰ حاصل قیاس، ایک ایک آدمی کو کئی شکل کے پرابلمز لگے ہوئے ہیں۔ اور اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مریض اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے۔ یہ اس سے بھی خطرناک بیماری ہے۔ بہرحال یہ یعنی جو شناخت ہے اس کے بعد ایک یعنی تربیت کا ایک مرحلہ ہے، اس میں سے انسان اپنے آپ کو گزارے گا یا اسے گزارا جائے تو پھر انسان اس شناخت، اس پریکٹیکل بیہیویئر تک پہنچتا ہے۔ خود بخود نہیں، نہ ایمان خود بخود آتا ہے اور نہ یہ پریکٹیکل بیہیویئر خود بخود بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے یعنی معاشروں کے اندر بنائے ہوئے معاملات ہیں کہ آپ ایک گھر میں پیدا ہوں تو خود بخود مومن بن جاتے ہیں، اور خود بخود جو ہے وہ آدمی جو ہے اس کے اندر سارے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ یعنی جو معاشروں کے فکری انحرافات ہیں ان کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ پریکٹیکل بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں انسان کو یونی ڈائریکشنل کرنا، یعنی اس کے پاس صرف ایک آرزو باقی رہے، باقی سب چیزیں زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی نبوت، رسالت، امامت، ولایت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ جس شے کے ساتھ بھی رابطہ کرے وہ ان چیزوں کو بطور وسیلے کے ان کو اختیار کرے۔ اس کے پاس صرف ایک آبجیکٹو ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس ایک بیہیویئر ہو کہ کان اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ۔ تو یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے، یہ شناخت ہو، اس کے بعد یہ پریکٹیکل بیہیویئر ہو، اور آرزو صرف ایک ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، کیونکہ باقی تمام جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی
وہ سب اس میں سے نکل کے آتے ہیں۔ تو یہ شک اگر بنتی ہے تو یہ ایک انسان جو ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اپنے جس مقصد کے لیے اس کو خالق نے پیدا کیا ہے وہ اس ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کرتا ہے جا کے۔ اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو کھول کے سمجھا دیتے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے معیار شناخت کروا دیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ کیا ہے، کیا چیز ہے یہ۔ تو اسی کی وضاحت کی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں اب آگے پورے قرآن کریم کی جو تفصیلات ہیں اسی سے بھری ہوئی ہیں ساری، کہ جس میں اس صراط کو بھی شناخت کروایا جائے گا، یعنی اور وہ پرسنالٹیز بھی جو صاحبان انعام ہیں اور ان کا صراط جو ہے وہ بھی شناخت کروایا جائے گا، جس کا جزوی طور پہ ہم نے۔ اور دوسری شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر المغضوب، اور یعنی ایک کردار کا ذکر کیا گیا ہے مغضوب، اس میں افراد بھی ہوں گے اور ذال، افراد بھی ہوں گے اور ان کا صراط بھی ہوگا، کیونکہ اختلاف جو ہے وہ پرسنالٹیز کے ساتھ نہیں کیا جا رہا بلکہ بحث آ رہی ہے صراط کی۔ اب جو آج کی ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسے کہ یہ جو صاحبان انعام کا گروہ ہے یہ دو حصوں میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک صاحبان انعام اور ان کے پیروکاران ہیں، اور دوسرا گروہ وہ جو ہے جو ان کے غیر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حزب الشیطان ہے اور یہ لوگ جو ہیں مغضوب اور ضال ہیں۔ جس طرح سے صاحبان انعام کا گروہ جو ہے اس کے لیے یعنی بیان کیا گیا کہ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا پریکٹیکل بیہیویئر ہے اور یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کے پاس۔ اسی طرح سے ادھر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو مغضوب اور ضال کا جو صراط ہے وہ اس کے پیچھے نظریہ کیا کام کر رہا ہے۔ یہ جو چیز آج کی جو بات ہے جیسے ان کے پاس نظریہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ مغضوب کیا سمجھتے ہیں، جیسے اس شناخت کی بدولت الحمدللہ رب العالمین کی شناخت کی بدولت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بیہیویئر بنا، اسی طرح سے مغضوب اور جو ضال ہیں یہ لوگ جو ہیں صاحبان انعام کے مقابل پہ، ان لوگوں کے پاس نظریہ کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس چیز کے لیے، تاکہ اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کے بعد ان کے بیہیویئرز کا جو ان کا صراط کیا ہے، کیونکہ پھر ہم اپنے کردار کا تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں کہ میرا شمار جو ہے میرے پاس شناخت کیا ہے اور میرا بیہیویئر کیا ہے، پھر میں تقابلی جائزہ کروں گا۔ دو چیزیں میرے سامنے رکھی گئی ہیں، ایک صاحبان انعام ہیں، ان کا نظریہ ہے اور ان کا پریکٹیکل بیہیویئر ہے، اور دوسرے میرے سامنے مغضوب اور ضال ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کا بھی شناخت ہونی چاہیے کہ ان کے پاس نظریہ کیا ہے، وہ ان کی شناخت کیا ہے مفاد کی۔ ان کے پاس مفاد کی شناخت ہے کہ ہر امکانی مفاد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ ان کی شناخت کیا ہے مفاد اور نقصان کی، اور وہ عمل اس شناخت کے بدولت ان کا عملی زندگی کا بیہیویئر کیا ہے۔ پھر جب میں معیار کو شناخت کر لوں گا پھر آئے گی باری اس چیز کی کہ میں نے اپنے کردار کا، اپنی شناخت اور اپنے کردار کا ان کے ساتھ تقابلی جائزہ کرنا، جو حضرت نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کسی جگہ پر دیکھو قرآن کریم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا، فرماتے وہاں ٹھہرو، اس کے پیچھے دیکھو کسی فرد کا یا کسی قوم کا ذکر کیا گیا ہوگا اور ان کے کردار کا ذکر کیا گیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ عذاب ان پر آیا۔ فرماتے ہیں وہاں ٹھہر کے صرف یہ چیز اس کو جان لینا نہیں، بلکہ اس جگہ ٹھہر کے اپنے کردار کا اس کے ساتھ تقابلی جائزہ کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پاس بھی یہی شناخت ہے اور میرے پاس بھی وہ کردار ہے یا اس کا کچھ حصہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز جو ہے وہ صفات رذیلہ جس کی وجہ سے اس انسان پر یا اس گروہ پر عذاب آیا، اگر وہ
کردار تمہارے اندر بھی پایا جاتا ہے یا اس کا کچھ حصہ پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہارے ساتھ بات وہ کر رہا ہے کہ دیکھو بھئی یاد رکھو، اگر تم نے اس طرز عمل سے توبہ نہ کی تو جو انجام میں نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ ہم اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کیا کرتے۔ یہ چیز ہے جو قرآن کریم پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھے کا قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم جو ہے اس کی یعنی اپنے لحن کو ٹھیک کرنا، اپنے مخارج کو ٹھیک، بہت اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کریم خود کہتا ہے کہ میں تجوید کی کتاب نہیں ہوں، میں یعنی اس کے قرأت کے مقابلوں کی کتاب نہیں ہوں، میں انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہوں، اور انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی، برائے عمل کرو اس چیز کے لیے۔ تو آج جو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو مغضوب ہیں اور ضال ہیں، یہ کیا، ان کا کیا نظریہ ہے؟ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جایا کرتی ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ جو صاحبان انعام ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس یقین کی بدولت اپنی زندگی کے اندر یہ بیہیویئر ڈیولپ کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف ایک آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اب وہ لوگ جو ہیں ان کا وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو یعنی جو حزب الشیطان کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ، ہم اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، یہ نظریہ ہی غلط ہے، ھذا اساطیر الاولین، ایسے کسے کہانیاں بنائے ہوئے لوگوں نے، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس نظریے کا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ خود اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ ہیں اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں مگر آگے آ کے جو اللہ کا قائم کردہ نظام ہے جس میں نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، وہ یا پریکٹیکل بیہیویئر میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی انکار کی منزل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظریہ ہی غلط ہے بنیادی طور پہ، اس میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کو یہاں پاکستان میں نہیں ملتے، یہ ہمارے جو معاشرے ہیں پاکستان میں ہیں وہ لوگ، لیکن چونکہ یعنی ہماری محدودیت ہے، انسان اپنی ذات کے اندر بند ہوتا ہے، محدود ماحول کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، تو اس لیے وہ اکثر آپ کو یہ لوگ نہیں ملیں گے پاکستان میں، یعنی ملیں گے لیکن اس کے لیے مثال کے طور پہ اگر آپ ہندوؤں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو، تو آپ کو سندھ جانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں پارسی بھی رہتے ہیں، پاکستان میں یہودی بھی رہتے ہیں، لیکن نہ ہم نے کبھی زحمت کی ہے ہم ان کو معلوم پتہ کریں کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ہماری وابستگیاں جو ہیں وہ اس نظریے کی بنیاد پر نہیں ہیں، ہماری زیادہ وابستگیاں ہیں یا لسانی یا نسلی یا علاقائی۔ جیسے یہ نسلی سے مراد ہے کہ ہم اپنے خاندان اور قبیلہ جو ہے زیادہ تر ہماری ادھر توجہ ہے، یا پھر وہ لسانی ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ گلگتی ہیں، یہ یعنی بلتی ہیں، یہ علاقائی یا لسانی مسائل، یہ زیادہ ہماری یہ وابستگیاں زیادہ قوی ہیں بمقابلہ اس کے کہ ہم یعنی کان اخذہ للہ، ہم وابستگی پیدا کریں اس بنیاد پہ، ایمانی رشتے کی بنیاد پہ۔ اول تو وہ ہے ہی نہیں ہے ایمان جو ہے، اور اگر ہے تو وہ انتہائی کمزور ہے، تو اس واسطے اس بنیاد پر ہمارے عملی زندگی کے بیہیویئر نہیں بنتے۔ تو یعنی کچھ لوگ ہیں جو کہ یعنی اس نظریے کو ہی ٹھیک نہیں سمجھتے، الحمدللہ، کیونکہ اس الحمدللہ رب العالمین کے اندر اسلام کا تصور ربوبیت ہے، تصور الوہیت ہے، تصور توحید ہے، پھر نبوت ہے، پھر رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، اور اس کے بعد ایک پورا نظام ہے، دنیا، آخرت، جنت، دوزخ، آخرت کے لیے تیاری کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو ایک گروہ یہ ہے کہ جو اس کو کسی نہ کسی مرحلے پر انکار کرتا ہے، اور ان کی عملی زندگی کا جو بیہیویئر ہے وہ ایاک نعبد نہیں ہے، وہ جو نفس کہتے ہے اس کے پر چلتے ہیں۔
جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں، اس ٹائم لائن کے اندر جو اللہ نے مہلت دی ہے، خلق فسوی والذی قدر، جو مہلت دی گئی ہے اس کے اندر وہ اللہ نے عمل کا جو اختیار دیا ہے، جس سے ہم اپنی اصطلاح میں جوانی کہتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اس اللہ کی دی ہوئی مہلت کو، اللہ کے دی ہوئے اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہ ان کا نظریہ ہے، ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ کہتے ہیں، وہ ظاہری طور پر اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ کہتے ہیں اللہ ہے، وہ نبوت کا بھی انکار نہیں کرتے، وہ جنت و دوزخ کا بھی انکار نہیں کرتے، وہ عمل کی منزل میں جو نماز روزے کی باتیں بیان کی گئی ان کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن عمل کی باری جب آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ فی قلوبہم مرض، یہ لوگ جو ہیں صرف زبانی باتیں کر رہے ہیں، ان کو اس نظریے پر یقین حاصل، ان کا ایمان نہیں ہے اس نظریے پر، اور عملی زندگی میں حرکت، یعنی ان انسان کے ارادے کو حرکت دینے والی چیز جو ہے وہ یقین ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس نظریے پر، الحمدللہ رب العالمین، یا یہ نماز میں بیٹھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر ان کا اس نظریے پر کوئی اعتقاد نہیں ہے۔ اور چونکہ قلبی طور پہ ان کو، یعنی ان کے اندر جو ہے اس نظریے کے بارے میں یقین نہیں الحمدللہ رب العالمین، بلکہ شک ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یقین نہیں، شک کی بیماری ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی محبت میں مبتلا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جب عملی زندگی کی باری آتی ہے، زبان اپنی مرضی سے جو نفس کہتا ہے اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں، نگاہیں اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، ہاتھ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جو ہے وہ نظریے کا بھی انکار کرتا ہے، نظریے کو بھی رد کرتا ہے، اور دوسرے عمل کی منزل میں نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو نفس کہتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ نظریے کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہے، یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہتے ہیں اللہ بھی، اللہ تعالیٰ کے اس کے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ حساب و کتاب کے بارے میں قائل ہے، کہتے ہیں ہم ایسا ہے، لیکن ان کے پاس یقین نہیں ہے۔ اس یقین نہ ہونے کی بدولت عمل کی منزل میں جب آتے ہیں تو جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، نفس کی خواہشات ان کا الہ ہے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یہ دو ان کے درمیان ایک نقطہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، جو ابتدائی شناخت کے بارے میں ایک گروہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز الحمدللہ رب العالمین، اس قسم کی کوئی چیز نہیں، اور عمل کی منزل میں نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے وہ ظاہری طور پہ کہتا ہے کہ ایسا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہی کام کرتے ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، ادھر نہیں جاتے، وہ جو نفس کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کو موجودہ حالات میں مسلمان معاشروں میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ لوگ زیادہ ملیں گے، انہی کی اکثریت ہے۔ یہ دو شکلیں ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ ہیں اصل میں غیر، اور تاریخ کے ہر دور میں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور آج کل بھی مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے یہی چیز ہے، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اذان ہو رہی ہے، سب باتیں بیان کی گئی، اس کے اندر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، آگے چلیے، یہاں تک تو سب کہہ رہے ہیں نا، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے تو اللہ کو الہ نہیں مانتے، یعنی کان اخذہ للہ نہیں کرتے،
بلکہ جو نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ دو گروہ ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے اور یہ پریکٹیکل بیہیویئر ہے۔ اس نظریے سے وہ دنیا کے مفاد کو اصل سمجھتے ہیں اور اس دنیا کے مفاد کو، دنیا کے نقصان کو اصل سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، اس نقصان سے بچنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا جو نظریہ، اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ایک جملے میں بتا دیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کا مفاد اصل نہ سمجھنا، دنیا کا نقصان اصل نہ سمجھنا۔ دنیا بہت اچھی چیز ہے اگر تم اس کو بطور وسیلے کے اختیار کرو اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو تعمیر کرو، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچاؤ، اس کے ذریعے سے آخرت کا مفاد حاصل کرو۔ لیکن اس کے مقابل میں جو دوسرا گروہ جو ہے، جو ان کے غیر ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان کی شناخت جو ہے وہ یہ نہیں کہ آخرت کا مفاد اصل، وہ کہتے ہیں دنیا کا مفاد اصل ہے، دنیا کا نقصان اصل ہے، بس وہ اسی کو پلان کرتے ہیں، اسی چیز کو۔ یہ بیہیویئر یہیں سے نکل کے آتا ہے کہ چونکہ میرا میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے، اس واسطے میں نے رات بھر، چونکہ میں نے تیاری کرنی ہے پیپر کی، صبح نماز نہیں پڑھنی۔ دنیا کا مفاد ہے یہ اس کی شناخت سے یہ دنیا کا مفاد اصل چیز ہے، اس کی طرف جاؤ۔ تو یہ جو چیز ہے، اس کی مثال جو ہے قرآن کریم میں، ہم اس کو اس کے یعنی مصادیق تلاش کریں گے قرآن کریم میں، مغضوب کون ہیں اور ضال کون ہیں، جیسے جزوی طور پہ من باب المثال ہے کہ ایک دو مثالیں لے لیں گے، پھر باقی خود زحمت کریں، خود تلاش کریں جا کے۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ جو ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات کھول کے سمجھا دی ہے۔ اب میری بات سنیں صرف اس میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیہ مبارکہ نمبر 6، جو پہلا گروہ ہے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے آیہ مبارکہ نمبر 2 سے لے کے 5 تک، وہ لوگ جو صاحبان انعام کا گروہ ہے۔ آیہ مبارکہ نمبر 6 اور 7 جو ہے، یہ اس گروہ یعنی جو ان کے غیر ہیں، ان میں سے اس گروہ کا ذکر کیا گیا جو اس نظریے کا انکار کرتے ہیں اور عمل کی منزل میں جو نفس کے تک خواہشات تقاضا کرتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو اس نظریے کا ہی انکار کر دیتے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو کبھی نہیں سنیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان سے توفیق ہدایت سلب کر لی ہے، تا الی آخر ولہم عذاب عظیم۔ اور یہ جو آیہ مبارک کا نمبر 8 ہے، یہ لوگ چونکہ سب سے خطرناک ہیں، یہ سب سے خطرناک ہیں تاریخ انسانیت کے سفر میں۔ اس گروہ نے اس الہی تحریک کو اور وہ جو لوگ اس پر چلنے والے تھے، انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے سچے پیروکاران کو، سب سے زیادہ نقصان اس چیز نے پہنچا۔ اور اس وقت بھی اسلامی تحریک جو ہے، اس کو جو اگر آپ اس کا غور سے اس کا جائزہ لیں تو اسلامی تحریک کو اندر سے جو خطرات ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں اور پریشان کن ہیں، بمقابلہ کہ وہ لوگ جو کفر کی منزل میں باہر کھڑے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جو یہ گروہ ہے، یہ یہاں سے اس کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں کہ سب ایسا ہی ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، آخرت بھی ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، لیکن وہ اس کو اللہ تعالیٰ بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ اس نظریے کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے، یہ اس مسئلے میں جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ان کا کوئی یقین نہیں۔ یہ بحث جو ہے یعنی گئی ہے آگے، یعنی 16 تک، آیہ مبارک کا نمبر 16 تک گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی وہ عناوین بیان کیے ہیں، اس کے بنیادی طور پر ان کا ان لوگوں کے وہ گروہ جو ہے اس کا عملی زندگی میں کردار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ گروہ جو ہے اس پر اب کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس چیز کے لیے اصولی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ ان لوگوں کی شناخت کیا ہے
اور اس کے نتیجے میں ان کے پریکٹیکل بیہیویئرز کیا ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اور عمل کی منزل میں نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے جو نفس کہتا ہے، اور دوسرا گروہ ہے وہ ظاہری طور پہ کہتا ہے کہ ایسا ہے لیکن قلبی طور پہ اس پر یقین نہیں رکھتا، اور عمل کی منزل میں جا کے وہی کچھ کرتا ہے جو پہلے والا گروہ نفس کی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ اس کو انشاءاللہ العزیز اب ہم کھول کے اس چیز کو دیکھیں گے، ان آیات سے بھی اور دیگر بھی، یعنی قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس پوری بحث کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عزیزان امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کو خلاصے کی شکل میں بیان کیا ہے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ انسان سازی کا پروگرام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جانا چاہیے، اگر کسی نے نہیں کیا تو خود انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظریے کو پر الہی پروگرام کے تحت عمل کرے اور اس کے مطابق اس شناخت کو حاصل کرے، کیونکہ ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے، وہ خود بخود کسی کے پاس نہیں آتی۔ دوسرے مرحلے میں اس شناخت کی بدولت جو ہے، جو الحمدللہ رب العالمین ہے، ایک پریکٹیکل بیہیویئر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اس کو لانا ہے، خود بخود نہیں آئے گا۔ جیسے ایمان خود بخود نہیں آتا، اسی طرح سے یہ جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے یہ بھی خود بخود نہیں آتا۔ جن معاشروں کے اندر اس کے لیے پوری ایک ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے، جن معاشروں کے اندر تربیت نہیں ہوتی وہ بالکل ان یعنی جنگلات کی طرح ہوتے ہیں، جن میں خودرو جھاڑیاں جو ہیں، خودرو پودے خود بخود اگتے رہتے ہیں اور خود بخود ایک فطری نظام کے تحت وہ اپنے انجام تک چلے جاتے ہیں۔ اور جہاں جن معاشروں کے اندر تربیت ہوتی ہے وہ ایک اس باغ کی مانند ہوتے ہیں جس کے اندر ایک باقاعدہ باغبان موجود ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ ان کی یعنی اصلاح کرتا رہتا ہے، ان کی کٹنگ کرتا رہتا ہے، اور اس کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تاریخ انسانیت کے جو مسائل ہیں ان کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جو اس تباہی کے اسباب میں سے کہ انسانی معاشروں میں تربیت نہیں ہے بالکل بھی، ان کے لوگوں کو نہ صرف کہ یہ تربیت نہیں ہے، لوگوں کے پاس اس کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی اس وجہ سے اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر یعنی تاریخ انسانیت کا تقابلی جائزہ کریں اس کو، تو دور حاضر کا جو انسانی معاشرے ہیں
وہ گمراہی کے لحاظ سے یعنی سابقہ ادوار کے معاشرے ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یعنی اس وقت جو صورتحال ہے مطلب پاکستان میں اور یا دیگر دنیا کے بلاد میں، امریکہ میں، یا گمراہی جو ہے بڑی ہی یعنی ایک ہوتا ہے بیمار ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ بیماری کا ایک انتہائی پیچیدہ شکل اختیار کر جانا۔ یہ معاشرے نہ صرف کہ بیمار نہیں ہیں بلکہ انتہا درجے کے، یعنی جو حضرت نے فرمایا کہ بیماری کون سی ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ۔ یہ معاشرے جو ہیں دنیا کی محبت کے انتہائی خوفناک قسم کے، پیچیدہ قسم کے کینسر میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ مال، سیکس، شہرت، اقتدار، اعلیٰ حاصل قیاس، ایک ایک آدمی کو کئی شکل کے پرابلمز لگے ہوئے ہیں۔ اور اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مریض اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے۔ یہ اس سے بھی خطرناک بیماری ہے۔ بہرحال یہ یعنی جو شناخت ہے، اس کے بعد ایک یعنی تربیت کا ایک مرحلہ ہے، اس میں سے انسان اپنے آپ کو گزارے گا یا اسے گزارا جائے تو پھر انسان اس شناخت، اس پریکٹیکل بیہیویئر تک پہنچتا ہے۔ خود بخود نہیں، نہ ایمان خود بخود آتا ہے اور نہ یہ پریکٹیکل بیہیویئر خود بخود بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے یعنی معاشروں کے اندر بنائے ہوئے معاملات ہیں کہ آپ ایک گھر میں پیدا ہوں تو خود بخود مومن بن جاتے ہیں، اور خود بخود جو ہے وہ آدمی جو ہے اس کے اندر سارے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ یعنی جو معاشروں کے فکری انحرافات ہیں ان کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ پریکٹیکل بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں انسان کو یونی ڈائریکشنل کرنا، یعنی اس کے پاس صرف ایک آرزو باقی رہے، باقی سب چیزیں زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی نبوت، رسالت، امامت، ولایت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ جس شے کے ساتھ بھی رابطہ کرے وہ ان چیزوں کو بطور وسیلے کے ان کو اختیار کرے۔ اس کے پاس صرف ایک آبجیکٹو ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس ایک بیہیویئر ہو کہ کان اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ۔ تو یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے، یہ شناخت ہو، اس کے بعد یہ پریکٹیکل بیہیویئر ہو، اور آرزو صرف ایک ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، کیونکہ باقی تمام جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی، وہ سب اس میں سے نکل کے آتے ہیں۔ تو یہ شک اگر بنتی ہے تو یہ ایک انسان جو ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اپنے جس مقصد کے لیے اس کو خالق نے پیدا کیا ہے وہ اس ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کرتا ہے جا کے۔ اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو کھول کے سمجھا دیتے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے معیار شناخت کروا دیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے، کیا چیز ہے یہ۔ تو اسی کی وضاحت کی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں اب آگے پورے قرآن کریم کی جو تفصیلات ہیں اسی سے بھری ہوئی ہیں ساری، کہ جس میں اس صراط کو بھی شناخت کروایا جائے گا، یعنی اور وہ پرسنالٹیز بھی جو صاحبان انعام ہیں، اور ان کا صراط جو ہے وہ بھی شناخت کروایا جائے گا، جس کا جزوی طور پہ ہم نے۔ اور دوسری شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر المغضوب، اور یعنی ایک کردار کا ذکر کیا گیا ہے مغضوب، اس میں افراد بھی ہوں گے اور ذال، افراد بھی ہوں گے اور ان کا صراط بھی ہوگا، کیونکہ اختلاف جو ہے وہ پرسنالٹیز کے ساتھ نہیں کیا جا رہا بلکہ بحث آ رہی ہے صراط کی۔ اب جو آج کی ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسے کہ یہ جو صاحبان انعام کا گروہ ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک صاحبان انعام اور ان کے پیروکاران ہیں، اور دوسرا گروہ وہ جو ہے جو ان کے غیر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حزب الشیطان ہے، اور یہ لوگ جو ہیں مغضوب اور ضال ہیں۔ جس طرح سے صاحبان انعام کا گروہ جو ہے اس کے لیے یعنی بیان کیا گیا کہ یہ ان کا نظریہ ہے
یہ ان کا پریکٹیکل بیہیویئر ہے اور یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کے پاس ہے۔ اسی طرح سے ادھر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو مغضوب اور زال کا جو صراط ہے وہ اس کے پیچھے نظریہ کیا کام کر رہا ہے۔ یہ جو چیز آج کی جو بات ہے جیسے ان کے پاس نظریہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ مغضوب کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے اس شناخت کی بدولت الحمدللہ رب العالمین کی شناخت کی بدولت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بیہیویئر بنا، اسی طرح سے مغضوب اور جو زال ہیں یہ لوگ جو ہیں صاحبان انعام کے مقابل پہ، ان لوگوں کے پاس نظریہ کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس چیز کے لیے، تاکہ اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کے بعد ان کے بیہیویئرز کا جو ان کا صراط کیا ہے، کیونکہ پھر ہم اپنے کردار کا تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں کہ میرا شمار جو ہے، میرے پاس شناخت کیا ہے اور میرا بیہیویئر کیا ہے، پھر میں تقابلی جائزہ کروں گا۔ دو چیزیں میرے سامنے رکھی گئی ہیں، ایک صاحبان انعام ہیں، ان کا نظریہ ہے اور ان کا پریکٹیکل بیہیویئر ہے، اور دوسرے میرے سامنے مغضوب اور زال ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کا بھی شناخت ہونی چاہیے کہ ان کے پاس نظریہ کیا ہے، وہ ان کی شناخت کیا ہے مفاد کی۔ ان کے پاس مفاد کی شناخت ہے کہ ہر امکانی مفاد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ ان کی شناخت کیا ہے مفاد و نقصان کی، اور وہ اس شناخت کے بدولت ان کا عملی زندگی کا بیہیویئر کیا ہے۔ پھر جب میں معیار کو شناخت کر لوں گا، پھر آئے گی باری اس چیز کی کہ میں نے اپنے کردار کا، اپنی شناخت اور اپنے کردار کا ان کے ساتھ تقابلی جائزہ کرنا، جو حضرت نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کسی جگہ پر دیکھو قرآن کریم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا، فرماتے وہاں ٹھہرو، اس کے پیچھے دیکھو کسی فرد کا یا کسی قوم کا ذکر کیا گیا ہوگا اور ان کے کردار کا ذکر کیا گیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ عذاب ان پر آیا۔ فرماتے ہیں وہاں ٹھہر کے صرف یہ چیز اس کو جان لینا نہیں، بلکہ اس جگہ ٹھہر کے اپنے کردار کا اس کے ساتھ تقابلی جائزہ کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پاس بھی یہی شناخت ہے اور میرے پاس بھی وہ کردار ہے یا اس کا کچھ حصہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز جو ہے وہ صفات رذیلہ جس کی وجہ سے اس انسان پر یا اس گروہ پر عذاب آیا، اگر وہ کردار تمہارے اندر بھی پایا جاتا ہے یا اس کا کچھ حصہ پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہارے ساتھ بات وہ کر رہا ہے کہ دیکھو بھئی، یاد رکھو اگر تم نے اس طرز عمل سے توبہ نہ کی تو جو انجام میں نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ ہم اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کیا کرتے۔ یہ چیز ہے جو قرآن کریم پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھے کا قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم جو ہے اس کی اپنے لحن کو ٹھیک کرنا، اپنے مخارج کو ٹھیک، بہت اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کریم خود کہتا ہے کہ میں تجوید کی کتاب نہیں ہوں، میں اس کے قرأت کے مقابلوں کی کتاب نہیں ہوں، میں انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہوں، اور انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی، برائے عمل کرو اس چیز کے لیے۔ تو آج جو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو مغضوب ہیں اور زال ہیں، یہ کیا، ان کا کیا نظریہ ہے؟ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جایا کرتی ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ جو صاحبان انعام ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس یقین کی بدولت اپنی زندگی کے اندر یہ بیہیویئر ڈیولپ کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف ایک آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اب وہ لوگ جو ہیں ان کا وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو جو حزب الشیطان کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ، ہم اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، یہ نظریہ ہی غلط ہے، ھذا اساطیر الاولین، ایسے کسے کہانیاں بنائے ہوئے لوگوں نے، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس نظریے کا انکار کرتے ہیں۔
بعض لوگ خود اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ ہیں اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں مگر آگے آ کے جو اللہ کا قائم کردہ نظام ہے جس میں نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، وہ یا پریکٹیکل بیہیویئر میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی انکار کی منزل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظریہ ہی غلط ہے بنیادی طور پہ، اس میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ کو یہاں پاکستان میں نہیں ملتے، یہ ہمارے جو معاشرے ہیں پاکستان میں ہیں وہ لوگ، لیکن چونکہ یعنی ہماری محدودیت ہے، انسان اپنی ذات کے اندر بند ہوتا ہے، محدود ماحول کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، تو اس لیے وہ اکثر آپ کو یہ لوگ نہیں ملیں گے پاکستان میں، یعنی ملیں گے لیکن اس کے لیے مثال کے طور پہ اگر آپ ہندوؤں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سندھ جانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں پارسی بھی رہتے ہیں، پاکستان میں یہودی بھی رہتے ہیں، لیکن نہ ہم نے کبھی زحمت کی ہے ہم ان کو معلوم پتہ کریں کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ہماری وابستگیاں جو ہیں وہ اس نظریے کی بنیاد پر نہیں ہیں، ہماری زیادہ وابستگیاں ہیں یا لسانی یا نسلی یا علاقائی۔ جیسے یہ نسلی سے مراد ہے کہ ہم اپنے خاندان اور قبیلہ جو ہے زیادہ تر ہماری ادھر توجہ ہے، یا پھر وہ لسانی ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ گلگتی ہیں، یہ یعنی بلتی ہیں، یہ علاقائی یا لسانی مسائل، یہ زیادہ ہماری یہ وابستگیاں زیادہ قوی ہیں بمقابلہ اس کے کہ ہم یعنی کان اخذہ للہ، ہم وابستگی پیدا کریں اس بنیاد پہ، ایمانی رشتے کی بنیاد پہ۔ اول تو وہ ہے ہی نہیں ہے ایمان جو ہے، اور اگر ہے تو وہ انتہائی کمزور ہے، تو اس واسطے اس بنیاد پر ہمارے عملی زندگی کے بیہیویئر نہیں بنتے۔ تو یعنی کچھ لوگ ہیں جو کہ یعنی اس نظریے کو ہی ٹھیک نہیں سمجھتے کہ الحمدللہ، کیونکہ اس الحمدللہ رب العالمین کے اندر اسلام کا تصور ربوبیت ہے، تصور الوہیت ہے، تصور توحید ہے، پھر نبوت ہے، پھر رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، اور اس کے بعد ایک پورا نظام ہے، دنیا، آخرت، جنت، دوزخ، آخرت کے لیے تیاری کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو ایک گروہ یہ ہے کہ جو اس کو کسی نہ کسی مرحلے پر انکار کرتا ہے، اور ان کی عملی زندگی کا جو بیہیویئر ہے وہ ایاک نعبد نہیں ہے، وہ جو نفس کہتے ہیں اس کے پر چلتے ہیں، جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں، اس ٹائم لائن کے اندر جو اللہ نے مہلت دی ہے، خلق فسوی والذی قدر، جو مہلت دی گئی ہے اس کے اندر وہ اللہ نے عمل کا جو اختیار دیا ہے، جس سے ہم اپنی اصطلاح میں جوانی کہتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اس اللہ کی دی ہوئی مہلت کو، اللہ کے دی ہوئے اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہ ان کا نظریہ ہے، ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ کہتے ہیں، وہ ظاہری طور پر اس کا اقرار کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ کہتے ہیں اللہ ہے، وہ نبوت کا بھی انکار نہیں کرتے، وہ جنت و دوزخ کا بھی انکار نہیں کرتے، وہ عمل کی منزل میں جو نماز روزے کی باتیں بیان کی گئی ان کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن عمل کی باری جب آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ فی قلوبہم مرض، یہ لوگ جو ہیں صرف زبانی باتیں کر رہے ہیں، ان کو اس نظریے پر یقین حاصل، ان کا ایمان نہیں ہے اس نظریے پر، اور عملی زندگی میں حرکت یعنی ان انسان کے ارادے کو حرکت دینے والی چیز جو ہے وہ یقین ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس نظریے پر الحمدللہ رب العالمین، یا یہ نماز میں بیٹھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر ان کا اس نظریے پر کوئی اعتقاد نہیں ہے، اور چونکہ قلبی طور پہ ان کو یعنی ان کے اندر جو ہے اس نظریے کے بارے میں یقین نہیں الحمدللہ رب العالمین، بلکہ شک ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں
یقین شک کی بیماری ہے جس کے نتیجے میں دنیا کی محبت میں مبتلا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جب عملی زندگی کی باری آتی ہے، زبان اپنی مرضی سے جو نفس کہتا ہے اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں، نگاہیں اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، ہاتھ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جو ہے وہ نظریے کا بھی انکار کرتا ہے، نظریے کو بھی رد کرتا ہے، اور دوسرے عمل کی منزل میں نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو نفس کہتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ نظریے کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہے، یعنی ومن الناس من یقول آمنا، کہتے ہیں اللہ بھی، اللہ تعالیٰ کے اس کے وبالیوم الاخر حساب و کتاب کے بارے میں قائل ہے، کہتے ہیں ہم ایسا ہے، لیکن ان کے پاس یقین نہیں ہے۔ اس یقین نہ ہونے کی بدولت عمل کی منزل میں جب آتے ہیں تو جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، نفس کی خواہشات ان کا الہ ہے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یہ دو ان کے درمیان ایک نقطہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، جو ابتدائی شناخت کے بارے میں ایک گروہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز، الحمدللہ رب العالمین، اس قسم کی کوئی چیز نہیں، اور عمل کی منزل میں نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے وہ ظاہری طور پہ کہتا ہے کہ ایسا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہی کام کرتے ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، ادھر نہیں جاتے، وہ جو نفس کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کو موجودہ حالات میں مسلمان معاشروں میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ لوگ زیادہ ملیں گے، انہی کی اکثریت ہے۔ یہ دو شکلیں ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ ہیں اصل میں غیر، اور تاریخ کے ہر دور میں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور آج کل بھی مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے یہی چیز ہے، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اذان ہو رہی ہے، سب باتیں بیان کی گئی، اس کے اندر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، آگے چلیے، یہاں تک تو سب کہہ رہے ہیں نا، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے تو اللہ کو الہ نہیں مانتے، یعنی کان اخذہ للہ نہیں کرتے، بلکہ جو نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ دو گروہ ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے اور یہ پریکٹیکل بیہیویئر ہے۔ اس نظریے سے وہ دنیا کے مفاد کو اصل سمجھتے ہیں، اور اس دنیا کے مفاد کو، دنیا کے نقصان کو اصل سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، اس نقصان سے بچنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا جو نظریہ، اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ایک جملے میں بتا دیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کا مفاد اصل نہ سمجھنا، دنیا کا نقصان اصل نہ سمجھنا۔ دنیا بہت اچھی چیز ہے اگر تم اس کو بطور وسیلے کے اختیار کرو اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو تعمیر کرو، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچاؤ، اس کے ذریعے سے آخرت کا مفاد حاصل کرو۔ لیکن اس کے مقابل میں جو دوسرا گروہ جو ہے، جو ان کے غیر ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان کی شناخت جو ہے وہ یہ نہیں کہ آخرت کا مفاد اصل، وہ کہتے ہیں دنیا کا مفاد اصل ہے، دنیا کا نقصان اصل ہے، بس وہ اسی کو پلان کرتے ہیں، اسی چیز کو۔ یہ بیہیویئر یہیں سے نکل کے آتا ہے کہ چونکہ میرا میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے، اس واسطے میں نے رات بھر، چونکہ میں نے تیاری کرنی ہے پیپر کی، صبح نماز نہیں پڑھنی، دنیا کا مفاد ہے یہ اس کی شناخت سے یہ دنیا کا مفاد اصل چیز ہے، اس کی طرف جاؤ۔ تو یہ جو چیز ہے، اس کی مثال جو ہے قرآن کریم میں، ہم اس کو اس کے یعنی مصادیق تلاش کریں گے قرآن کریم میں، مغضوب کون ہیں اور ضال کون ہیں، جیسے جزوی طور پہ من باب المثال ہے کہ ایک دو مثالیں لے لیں گے، پھر باقی خود زحمت کریں، خود تلاش کریں جا کے۔
یہ سورہ مبارکہ بقرہ جو ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات کھول کے سمجھا دی ہے۔ اب میری بات سنیں صرف اس میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیہ مبارکہ نمبر 6، جو پہلا گروہ ہے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے آیہ مبارکہ نمبر 2 سے لے کے 5 تک، وہ لوگ جو صاحبان انعام کا گروہ ہے۔ آیہ مبارکہ نمبر 6 اور 7 جو ہے، یہ اس گروہ یعنی جو ان کے غیر ہیں، ان میں سے اس گروہ کا ذکر کیا گیا جو اس نظریے کا انکار کرتے ہیں اور عمل کی منزل میں جو نفس کے تک خواہشات تقاضا کرتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو اس نظریے کا ہی انکار کر دیتے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو کبھی نہیں سنیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان سے توفیق ہدایت سلب کر لی ہے، تا الی آخر ولہم عذاب عظیم۔ اور یہ جو آیہ مبارک کا نمبر 8 ہے، یہ لوگ چونکہ سب سے خطرناک ہیں، یہ سب سے خطرناک ہیں تاریخ انسانیت کے سفر میں۔ اس گروہ نے اس الہی تحریک کو اور وہ جو لوگ اس پر چلنے والے تھے، انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے سچے پیروکاران کو سب سے زیادہ نقصان اس چیز نے پہنچا۔ اور اس وقت بھی اسلامی تحریک جو ہے اس کو، جو اگر آپ اس کا غور سے اس کا جائزہ لیں تو اسلامی تحریک کو اندر سے جو خطرات ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں اور پریشان کن ہیں، بمقابلہ کہ وہ لوگ جو کفر کی منزل میں باہر کھڑے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جو یہ گروہ ہے، یہ یہاں سے اس کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں کہ سب ایسا ہی ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، آخرت بھی ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، لیکن وہ اس کو اللہ تعالیٰ بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ اس نظریے کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے، یہ اس مسئلے میں جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات، ان کا کوئی یقین نہیں۔ یہ بحث جو ہے یعنی گئی ہے آگے، یعنی 16 تک، آیہ مبارک کا نمبر 16 تک گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یعنی وہ عناوین بیان کیے ہیں، اس کے بنیادی طور پر ان لوگوں کے وہ گروہ جو ہے اس کا عملی زندگی میں کردار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ گروہ جو ہے اس پر اب کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس چیز کے لیے اصولی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ ان لوگوں کی شناخت کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے پریکٹیکل بیہیویئرز کیا ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور عمل کی منزل میں نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے، جو نفس کہتا ہے، اور دوسرا گروہ ہے وہ ظاہری طور پہ کہتا ہے کہ ایسا ہے لیکن قلبی طور پہ اس پر یقین نہیں رکھتا اور عمل کی منزل میں جا کے وہی کچھ کرتا ہے جو پہلے والا گروہ نفس کی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ اس کو انشاءاللہ العزیز اب ہم کھول کے اس چیز کو دیکھیں گے، ان آیات سے بھی اور دیگر بھی، یعنی قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس پوری بحث کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عزیزان امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔